صاحب نے سوال کیا کہ نکاح کس چیز سے ٹوٹتا ہے. دیکھیں یہ تو بہت ہی ایک عمومی سا سوال ہے کہ نکاح کس چیز سے ٹوٹتا ہے. اس پر انشاءاللہ میں کبھی تفصیل سے پورا ایک، ظاہر ہے یہ ایک ایسا مضمون ہے کہ اس کو 1-1.5 گھنٹے کے سیشن میں بیان کیا جا سکتا ہے، مختصر جواب میں نہیں. نکاح ٹوٹتا ہے بنیادی طور پر طلاق کے لفظ سے، یعنی طلاق دینے سے. اب طلاق دینے کے مختلف الفاظ ہوتے ہیں. طلاق دینے کے بعض الفاظ وہ ہوتے ہیں جو صرف طلاق دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے طلاق کا لفظ ہے. جب کوئی شخص اپنی بیوی کو کہے کہ تمہیں طلاق ہے تو یہ وہ لفظ ہے جو طلاق دینے ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے. کچھ الفاظ ایسے ہیں جو اردو کے اندر استعمال ہوتے ہیں، اور اردو کے اندر جب بیوی کو وہ الفاظ کہے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ اسی معنی میں استعمال ہوتے ہیں. جیسے کوئی بیوی کو کہتا ہے بھئی میں نے تمہیں آزاد کر دیا ہے، اب یہ میں نے تمہیں آزاد کر دیا، یہ طلاق کے لیے استعمال ہوتے ہیں یہ الفاظ. اسی طرح کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو جس میں دونوں طرح کا چانس ہوتا ہے کہ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے. تو بعض اوقات وہ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جس سے طلاق ہو جاتی ہے، بعض اوقات وہ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جس سے طلاق نہیں ہوتی. تو اگر اس طرح کے الفاظ ہیں جس میں دونوں چانسز ہیں کہ اس میں طلاق کی نیت بھی ہو سکتی ہے، طلاق کی نیت نہیں بھی ہو سکتی، تو ایسی صورت میں وہ لکھ کر پوچھ لینا چاہیے. طلاق کے جو مسائل ہوتے ہیں نا، یہ بات یاد رکھیں، بہت حساس اور بہت نازک مسائل ہیں. ظاہر حلال حرام کا مسئلہ ہے نا، تو طلاق کے مسائل کے بارے میں ایک اصول یہ یاد رکھیں کہ طلاق کا مسئلہ ریٹن میں پوچھیں. ہمیشہ اس بات کی کوشش کریں کہ طلاق کا جو بھی مسئلہ آپ نے پوچھنا ہے وہ کسی دارالافتاء سے ریٹن میں لیں. اس لیے کہ طلاق کے الفاظ اتنے زیادہ ہیں اور اتنے نئے نئے طریقوں سے لوگ طلاقیں دے رہے ہوتے ہیں کہ مفتی سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یار یہ طلاق کا طریقہ تو نہ کہیں کتابوں میں لکھا ہے، نہ آج تک ہم نے کہیں زندگی میں سنا ہے. ایسے نت نئے طریقے لوگ لا رہے ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ طلاق کے الفاظ سے طلاق ہو جاتی ہے. اسی طرح اگر کوئی مرتد ہو جاتا ہے ارتداد کی وجہ سے، اور مرتد ہو جاتا ہے خدا نخواستہ دین سے پھر جاتا ہے، کسی اور مذہب میں چلا جاتا ہے، تو اور اس کو دین کی پیشکش کی جائے وہ قبول نہ کرے دوبارہ اسلام کی، تو اس سے بھی یعنی کفر کی وجہ سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح موت سے، شوہر مر جائے تو اس کا نکاح بیوی سے ٹوٹ جاتا ہے، بیوی مر جائے تو شوہر کا نکاح. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو نکاح عدت جب تک مکمل نہیں ہوتی اس وقت تک نکاح کسی نہ کسی درجے میں باقی رہتا ہے، اس لیے وہ اپنی عدت گزارتی ہے. تو طلاق کے الفاظ سے اور کفر سے اور جناب علی موت سے، مرد مر جائے یا عورت مر جائے، دونوں میں سے کوئی، عام طور سے مرد ہی مرتے ہیں، عورتیں تو بہت کم. یعنی عورتیں جو ہوتی ہیں وہ پہلے مرد کو قبر میں اتار کے پھر مرتی ہیں، جو عام طور سے ہم نے دیکھا ہے. وجہ اس کی ہے کہ عورتیں ٹینشن اتنا دیتی ہیں اپنے شوہر کو، اللہ ماشاء اللہ اچھی عورتیں بھی ہوتی ہیں. اور یہ ایسا نہیں کہ قاعدہ کلیہ ہے، بس ایسے ہی عذرائے تفنن میں نے عرض کیا ہے. اگر کہیں پر اس کا الٹ ہے تو یہ نہ ہو کہ آپ میرے خلاف کلپ بنا کر بیٹھ جائیں کہ مفتی صاحب ریشو تو اس سے ہٹ کے کچھ اور ہے. ایک صاحب نے سوال کیا، میرا نام الیاس خان ہے اور ہری پور ناڑا امازئی سے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر مقتدی امام کے ساتھ دوسری یا تیسری رکعت میں شامل ہو جائے اور امام سجدہ سہو کرے تو کیا مقتدی بھی اس کے ساتھ سجدہ سہو کرے گا یا نہیں؟ مقتدی سجدہ سہو نہیں کرے گا. مقتدی یعنی سلام تو نہیں پھیرے گا، سجدہ سہو کرے گا معذرت کے ساتھ. یعنی اگر امام سلام پھیر رہا ہے نا اور اس کو تو ظاہر نہیں پتہ، یا اس کو پتہ ہے کہ سجدہ سہو کے لیے سلام پھیر رہا ہے، دونوں صورتوں میں یہ سلام نہیں پھیرے گا. سلام پھیرے بغیر یہ سجدے میں چلا جائے گا اور سجدے سے اٹھ کے وہ 2 سجدے جب دوبارہ کر لے گا، پھر جب امام سلام پھیر دے گا یہ اپنی نماز مکمل کر لے گا. دوسرا سوال، اگر امام کے ساتھ درمیانی قاعدے میں شامل ہو جائے اور امام مقتدی کے شامل ہوتے ہی تیسری رکعت کے لیے اٹھ جائے تو کیا مقتدی بھی اسی کے ساتھ اٹھے گا یا تحیات پوری کرے گا؟ اسی طرح اگر اخیر قاعدہ میں شامل ہوتے ہی امام سلام پھیر لے تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ جو ہے نا کہ اگر آپ امام قاعدے میں بیٹھا ہوا ہے، وہ چاہے قاعدہ اولیٰ میں بیٹھا ہے یا قاعدہ اخیرہ میں بیٹھا ہے، دونوں صورتوں میں اگر آپ امام کے ساتھ شامل ہو گئے اور بیٹھ گئے، پھر چاہے امام کھڑا بھی ہو جائے آپ اپنی اتحیات پوری کر کے پھر کھڑے ہوں گے. یہ اتحیات پوری کرنا بھی واجب ہے، امام کی اقتداء بھی واجب ہے. اتحیات پوری کر کے امام کی اقتداء کی جا سکتی ہے، لہٰذا آپ اپنی اتحیات پوری کریں، چاہے قاعدہ اولیٰ ہو چاہے
قاعدہ اخیرہ، اس کے بعد آپ کھڑے ہوں۔